کیا آپ جانتے ہیں کہ ناسا کے ایک دفتر میں آج بھی ایک ایسی پینٹنگ لگی ہے جس نے امریکی سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ پینٹنگ کسی گورے کی نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک ایسے سلطان کی ہے جس نے انگریزوں کے چکے چھڑا دیے تھے۔ ایک ایسا انسان جس کی تلوار سے بجلی کڑکتی تھی اور جس کے نام سے لندن کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا میزائل جرمنی یا امریکہ نے بنایا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دنیا کا پہلا راکٹ میسور کے شیر ٹیپو سلطان نے اس وقت چلایا تھا جب دنیا نے اس کا نام تک نہیں سنا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اتنا طاقتور سلطان اپنوں ہی کی غداری کا شکار ہو گیا؟ ٹیپو سلطان صرف ایک حکمران نہیں بلکہ انگریزوں کے لیے ایک ڈرانا خواب تھے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں سلطان کو نہیں ہرا سکتے تو انہوں نے وہ راستہ اپنایا جو وہ ہمیشہ اپناتے، غداری۔ میر صادق جیسے لوگوں نے جب قلعے کے دروازے دشمن کے لیے کھولے تو سلطان کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ انگریزوں کی غلامی قبول کر لیتے یا پھر لڑتے ہوئے جان دے دیتے۔ 4 مئی 1799 کی وہ دوپہر سلطان کے سامنے انگریزوں کا سیلاب تھا، لیکن وہ شیر کی طرح ڈٹ گئے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اپنی جان بچا لے تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی ہر غیرت مند انسان کا خون گرما دیتا ہے: شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کا جسم زخموں سے چور ہو گیا، لیکن ان کے ہاتھ سے تلوار نہیں چھوٹی۔ سلطان کی شہادت کے بعد جب انگریز جنرل ہیرس نے ان کی لاش دیکھی تو وہ خوشی سے نہیں بلکہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ سلطان کے جسم کو تو ختم کیا جا سکتا تھا مگر ان کی دی ہوئی آزادی کی تڑپ کو نہیں۔ آج ٹیپو سلطان کی وہ تلوار لندن کے میوزیم میں ہے، لیکن ان کی بہادری کا قصہ ہر اس پاکستانی اور ہندوستانی کے دل میں ہے جو ظلم کے خلاف سر اٹھانا جانتا ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ غداروں کا نام مٹ جاتا ہے، لیکن جو حق کے لیے لڑتے ہیں وہ مر کر بھی امر ہو جاتے ہیں۔